معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے جدید ٹیکنالوجی کو دین کے لیے فائدے مند بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایک مکمل دین بنایا ہے جو انسان کی پوری زندگی کے لیے کامیابی اور خوشحالی کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں۔ اسلام سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت مکمل ضابطۂ اخلاق ہے اور اخلاقی فریم ورک بھی مہیا کرتی ہے جو روحانی و مادی ترقی کے درمیان توازن اور ہم آہنگی کو پیدا کرتی ہے۔ آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دنیاوی علوم، خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں بھی مہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو امت کی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ ان علوم میں ترقی ہمیں انفراسٹرکچر بنانے، پیداوار بڑھانے اور معاشرے کی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تاہم یہ تمام کامیابیاں توحید پر مبنی ہونی چاہیے اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ ان کے فوائد اخلاقی انحطاط یا ظلم کا باعث نہ بنے۔ ایک مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور رہنمائی کے تحت ایک کشتی بنائی۔ خطبے کے آغاز میں جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، وہ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایک رائے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کشتی کی لمبائی تقریباً 600 ہاتھ اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور یہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی جن میں جنگلی جانور، انسان اور پرندے رکھے گئے تھے۔ اگرچہ یہ رائے مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ وضاحت ہمارے دین کے فنون، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے عظیم اسکالرز جیسے الفارابی اور ابن سینا نے دینی علم کو سائنس کے ساتھ ملا کر ایسے علوم کو جنم دیا جن سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کو صرف ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سمجھتے ہیں جو زمین کو آباد کرنے اور انسان کی مجموعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ معزز سامعین و حضرات، دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی جو تقریباً 2050 تک 10 ارب تک پہنچنے کی توقعات ہے، یہ اضافہ زراعت اور خوراک کی فراہمی جیسی عالمی صنعتوں پر زبردست دباؤ ڈالتا ہے۔ اللہ کی دی گئی عقل کے ذریعے انسان سائنس اور انجینئرنگ کے علم کو برہکار لا کر حل تلاش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈرون ٹیکنالوجی نے روایتی زراعت میں انقلاب برپا کیا ہے۔
خوراک کی پیداوار کو بہتر بنایا ہے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کیا ہے۔ یقیناً ہم نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ جو آدمی جس چیز کی کوشش اور تگ و دو کرتا ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کہاوت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ہر کامیابی کے لیے محنت، قربانی اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے تناظر میں یہ ضرب المثال یا یہ کہاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور لگن کی ضرورت ہے، چاہے وہ تعلیم کے لیے ہو یا وہ کیریئر بنانے کے لیے ہو یا وہ ذاتی ترقی کے لیے ہو۔ غرض ہر مقصد کو پانے کے لیے عمل اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرب المثال ہمیں صبر کرنے اور مختلف قسم کے چیلنجز کے وقت ہمت نہ ہارنے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ ہر شخص کو مساوی نتائج ضرور ملتے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، ماضی کے عظیم اسکالرز، عظیم رہنما اور ماہرین کی محنت، عزم اور قربانی نے انجینئر، آرکیٹیکٹ اور ٹیکنالوجسٹ جیسے شعبوں کی بنیاد رکھی جو قوم کی تعمیر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی۔ ان کی اہم خدمات نے اسلامی تہذیب کو ترقی دی اور ایسی نسلوں کو چھوڑا جو علم کو اہمیت دیتی ہے اور جدید ترقی کی بنیاد بن چکی ہیں۔ جو ان کے علم، تخلیقی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کو یکجا کرنے کی صلاحیت نے حیرت انگیز ڈھانچے اور تکنیکی اختراعات اور انجینئرنگ کے نظام کو جنم دیا ہے جو ہمیشہ پسند کیے جاتے ہیں۔ انجینئر سڑکوں، پل بنانے اور ڈیم جیسے انفراسٹرکچر تیار کرتے ہیں جو معیشت اور معاشرے کی زندگی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آرکیٹیکٹ خوبصورتی اور کارآمد عمارتوں اور ڈھانچوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، جبکہ ماہرین ٹیکنالوجی مختلف شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے کو یقینی بناتے ہیں۔ زمین اور مواد کے ترقیاتی منصوبوں کی منصوبہ بندی کو مؤثر بنانے میں ہمیں یہ ٹیکنالوجی مدد دیتی ہے۔ اس لیے دسمبر کے پہلے ہفتے کے دن کو ہر سال قومی تکنیکی پیشہ ورانہ دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو ان خدمات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ہمیں ان کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک پرامن معاشرہ اور ترقی یافتہ ملک بن سکیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازا گیا ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے علوم پر مہارت حاصل کرنا نہ صرف فرض کفایہ ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے دوران اسلامی شریعت کو رہنمائی کے طور پر اپنانا چاہیے تاکہ ہماری ہر کوشش ذاتی فائدے کے بجائے مجموعی معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آج کے خطبے کے اختتام پر آئیے ہم اس دعا کو اپنائیں جو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشیت خدا نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو مطمئن نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔